السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ ایک اسپیس کرافٹ جس میں 3 ایسٹروناٹس موجود تھے، وہ اسپیس کرافٹ چاند پر لینڈ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک کچھ ایسا ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں اپولو 13 کی، ناسا کے اپولو سیریز کے 7ویں کروڈ مشن کی، جو لانچ کے دوسرے ہی دن فرسٹ لینڈنگ مشن سے بھی زیادہ فیمس ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ مڈ اسپیس میں اسپیس کرافٹ کے مین ٹینک میں خرابی ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے تباہ ہو چکا تھا۔ یہ ٹینک اسپیس کرافٹ میں موجود ایسٹروناٹس کو آکسیجن اور پانی فراہم کر رہا تھا، اور یہ ٹینک فیول کے لیے بھی ضروری تھا۔ یہ ٹینک پھٹنے سے ایسٹروناٹس کو اب پتہ چل چکا تھا کہ ان کا بچنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیبن میں اب صرف 15 منٹ زندہ رہنے کا آکسیجن بچا تھا، اور اتنی آکسیجن کے ساتھ ارتھ پر واپسی ناممکن تھی۔ یعنی اسپیس کے بیچ میں خراب ہونے کی وجہ سے نہ وہ مون پر جا سکتے تھے اور نہ ہی واپس زمین پر آ سکتے تھے، اور نہ ہی زیادہ دیر تک اسپیس میں اٹکے رہ سکتے تھے۔ تو پھر آخر اس کے آگے کیا ہوا؟ کیا وہ واپس آ پائے یا اسپیس میں ہی کہیں گم ہو گئے؟ یہی مسٹری کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اپولو 11 جس میں پہلی دفعہ مون پر لینڈنگ ہوئی تھی، اس مشن کے سکسیسفل ہونے کے بعد اپولو 12 ہوا، وہ بھی کامیاب رہا، تو اس کے بعد ناسا نے اپولو 13 مشن لانچ کیا۔ اس مشن کے کمانڈر جیمز لوویل تھے، جبکہ ان کے ساتھ 2 ماڈیول پائلٹ جان سویگرٹ اور فریڈ ہیس بھی تھے۔ 11 اپریل 1970 کو کیپ کینیڈی اسپیس اسٹیشن سے اپولو 13 اسپیس کرافٹ لانچ ہوا۔ اس اسپیس کرافٹ کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ کمانڈ ماڈیول، یہ وہ حصہ تھا جہاں تینوں ایسٹروناٹس کو زیادہ دیر تک ٹائم گزارنا تھا۔ دوسرا حصہ لونر ماڈیول ہے، یہ وہ حصہ تھا جس کو مون پر لینڈ کرنا تھا اور ایسٹروناٹس کو وہاں سے واپس لے کر جانا تھا۔ تیسرا اور آخری حصہ سروس ماڈیول ہے، یہ وہ حصہ تھا جس میں اسپیس کرافٹ کے انجن اور آکسیجن ٹینکس تھے۔ اب پلان یہ تھا کہ پورا اسپیس کرافٹ ارتھ کے آربٹ سے نکل کر چاند کے گرد چکر لگائے گا، اور تبھی ان میں سے 2 ایسٹروناٹس لونر ماڈیول میں بیٹھ کر اسپیس ایئر کرافٹ سے الگ کریں گے اور چاند پر لینڈ کر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لونر ماڈیول ان کو واپس چاند کے آربٹ میں لے کر جائے گا، جہاں وہ واپس اسپیس کرافٹ سے ملیں گے اور واپس ارتھ کی طرف آ جائیں گے۔ پر ان کو کیا پتا تھا کہ ہم بہت مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اسپیس کرافٹ ارتھ سے تقریباً 3,20,000 کلومیٹر دور تھا۔ جب جم اور فریڈ لونر ماڈیول کو مون پر لینڈنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، تب اسی وقت پائلٹ جیک سروس ماڈیول میں موجود آکسیجن ٹینکس چیک کر رہے تھے۔ تب اچانک ایک بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے ایک آکسیجن ٹینک تباہ ہو گیا۔ مشن کمانڈر نے فوراً ارتھ پر ناسا کنٹرول کو یہ خبر دی۔ یہ خبر سنتے ہی پورے کنٹرول روم کا گلا خشک ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہی منٹ بعد جب ناسا نے اسپیس کرافٹ کا ریئل ٹائم ڈیٹا نکالا تو پتا چلا کہ نہ صرف ایک ٹینک تباہ ہوا ہے، بلکہ دوسرا آکسیجن ٹینک بھی تیزی سے خالی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ 3 میں سے 2 الیکٹریکل سپلائیز بھی خراب ہو چکی ہیں، جو کہ اسپیس کرافٹ کو چلانے میں اہم ترین سورس ہیں۔ اتنی پرابلمز کو ایک ہی ٹائم پر سالو کرنا ناسا کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو دوسری طرف بنا پینک کیے اسپیس کرافٹ کے کمانڈر نے گائیڈنس سسٹم کو چھوڑ کر ساری لائٹس اور پاور کمپوننٹس کو بند کر دیا تاکہ اسپیس کرافٹ کی الیکٹریسٹی کو بچایا جا سکے۔ ان مسئلوں کے ساتھ ساتھ ایک اور خوفناک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بلاسٹ کی وجہ سے اسپیس کرافٹ کی ڈائریکشن بدل گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جلدی سے کرافٹ کی ڈائریکشن ٹھیک نہ کی گئی تو یہ اسپیس کرافٹ ہمیشہ کے لیے ڈیپ اسپیس میں کہیں کھو جائے گا۔ سو ان کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی تھی۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور پوری دنیا کی نظر اب اس مشن پر تھی۔ بلاسٹ کو ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسی ٹائم ناسا کے کنٹرول روم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسٹروناٹس کو کمانڈ ماڈیول سے نکال کر لونر ماڈیول میں شفٹ کیا جائے، لیکن لونر ماڈیول میں جو آکسیجن تھی یہ صرف 2 لوگوں کو بس 2 دن کے لیے زندہ رکھ سکتی تھی۔ ایسے میں تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر جئیں گے تو ایک ساتھ اور اگر مریں گے تو بھی ایک ساتھ، لیکن اصل مسئلہ ابھی تک ویسے ہی تھا کہ یہ تینوں ایسٹروناٹس ارتھ پر واپس کیسے آئیں گے۔ اپولو 13 کرافٹ کو ارتھ پر لانے کے لیے ناسا کے پاس 2 آپشنز تھے۔ پہلا یہ تھا کہ مین انجن کو یوز کر کے کرافٹ کو ارتھ کی طرف واپس لایا جائے، لیکن اس میں فیول بہت کم تھا اور انجینئرز کو یہ خدشہ تھا کہ راستے میں ہی یہ انجن کہیں بند نہ ہو جائے۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ چاند کی گریوٹی کو یوز کر کے کرافٹ کو ارتھ کی طرف دھکیلا جائے، جس میں پاور کم یوز ہوگی۔ ناسا مشن کنٹرول نے دوسرے آپشن کو چوز کیا، لیکن اس میں بھی مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب اسپیس کرافٹ چاند کا چکر لگا کر آئے گا تب اس کو چاند کے آربٹ سے نکال کر ارتھ کی طرف دھکیلنا ہوگا، اور یہ کام لونر ماڈیول کے انجن سے کرنا ہوگا۔ لونر ماڈیول کا انجن صرف چاند سے ٹیک آف کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، اس سے یہ کام لینا بہت رسکی تھا۔ لونر ماڈیول کے انجن کو کب اور کتنی دیر تک فیول برن کرنا ہے یہ کیلکولیشن کنٹرول روم کو جلد سے جلد کرنی تھی، کیونکہ بلاسٹ کی وجہ سے کرافٹ بھٹک چکا تھا اور مون کے پیچھے جا رہا تھا۔ اگر کرافٹ مون کے پیچھے چلا جاتا تو اس کو واپس لانا ناممکن
हो जाता। नासा ने सारे कामों को छोड़कर अपने सब इंजीनियर्स को इन्हीं कैलकुलेशंस पर लगा दिया और मून के पीछे जाने से पहले ही उन्होंने ये वैल्यूज एस्ट्रोनॉट्स को भेज दी, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। अब इसके बाद इनको एक और डेंजरस चीज का सामना करना था। वो चीज ये थी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाने से पहले इनको लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। तो एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस सूट पहनकर कमांड मॉड्यूल में वापस आए, लेकिन यहाँ पावर सप्लाई बंद होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो चुका था। इससे भी खतरनाक काम ये था कि अर्थ के अंदर री एंट्री मारना। री एंट्री के लिए उन्हें सबसे पहले मैनुअली गाइड करना था, क्योंकि गाइडिंग सिस्टम तो बंद हो चुका था और गाइड करते वक्त उन्हें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, जो था एंट्री का एंगल। एंट्री का एंगल 5.5 से लेकर 7.5 डिग्री के दरमियान ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल इससे कम हुआ तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है और स्पेस क्राफ्ट को पानी में फेंके पत्थर की तरह बाउंस बैक करके स्पेस में कहीं भी फेंक सकता है। और अगर एंगल ज्यादा होता तो वो स्पेस क्राफ्ट को हवा में ही जला देगा। अब जाहिर सी बात है, इस एंगल को सेट करने में काफी मेहनत लगी, लेकिन फिर मेहनत का फल भी उन्हें मिला। तो फाइनली उन्होंने अब अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि लूनर और मॉड्यूल सर्विस को अलग करके अर्थ में एंट्री करना, क्योंकि ये मॉड्यूल एंट्री करते हुए घिसने से आग लग सकती थी। री एंट्री के टाइम सब चीजें सही से एग्जीक्यूट हुई और अप्रैल 17 को कमांड मॉड्यूल अर्थ में दाखिल हुआ और पैराशूट की मदद से पैसिफिक ओशन में लैंड हुए, जहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें।